السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عربی تاریخ اور مہینوں کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ نے نیا سن اور محترم مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ اپنے خصوصی فضل سے اس سال کی ہر گھڑی کو ہمارے حق میں سعادت اور عافیت والی گھڑی بنائے اور ہر طرح کے شرور اور آفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ملت کے عزیزوں، عربی نسبت اور تعلق سے سال کا ابتدائی مہینہ اور سال کا آخری مہینہ، ان دو مہینوں کو کچھ اس انداز سے رکھا ہے پروردگار عالم نے کہ ان شروع اور آخر کے ان دنوں میں عظیم قربانیوں کو وابستہ رکھ کر کے اللہ نے ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کی شان بیان فرمائی ہے کہ مومن کا جو جینا اور مرنا ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آدمی کا جینا اور آدمی کا مرنا یہ سب کا سب اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ ابتدائی مہینے کو دیکھتے ہیں تو حضرات حسنین کی قربانیاں سامنے آتی ہیں، اور آخری مہینے کی طرف دیکھتے ہیں تو خلیلی قربانیاں سامنے آتی ہیں۔ در حقیقت یہ اس بات کی غمازی ہی نہیں بلکہ صراحت ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی کی ساری گھڑیاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ہونی چاہیے، اور اس کی جان اور مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہونا چاہیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں کہ ان کو جنت دی جائے گی بشرطے کہ وہ یعنی اہل ایمان اپنی جان اور مال خدا کے حضور میں پیش کریں۔ در حقیقت یہ ایمان کے کمالات والے شعبوں میں سے ہے یہ بات کہ ایک مسلمان اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کرے، اور اگر موقع پڑ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی گردن کٹانے سے بھی دریغ نہ کرے۔ اس سبق کو دیا اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مقدس صحابہ کے واسطے سے، اور اللہ نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے ذریعے سے، اولیاء کرام کی زندگیوں کے ذریعے سے
ازواج مطہرات کی زندگیوں کے ذریعے سے اور آل اطہار کی زندگیوں سے اللہ نے یہ بات بتائی کہ ایک مسلمان کو کس ڈھنگ اور سلیقے کے ساتھ جینا اور مرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے انسانوں میں جو اعلیٰ ترین نمونہ بنایا وہ نبی کے صحابہ ہیں، اور وہ صحابہ کرام میں درجات کا فرق اپنی جگہ پر، لیکن سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں عدل ہونے کی نسبت لگی ہے، یعنی سب کے سب عدل والے، انصاف والے۔ ان اصحابی کالنجوم، سارے صحابہ ستاروں کے مانند، بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کسی کی راہ چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے ان کی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر لمحہ باعث عبرت، باعث نصیحت، باعث خیر اور باعث فلاح ہے۔ اور صفات ان صحابہ کرام کی بے شمار ہیں، ایک دو نہیں، بیسوں نہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں صفات کے حاملین رہے ہیں۔ اس میں سے آج ہم دو صفات کا تذکرہ کریں گے۔ ایک صفت خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی دو صفات کا تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے ایک صفت ہے صفت علم کی، اور دوسری صفت ہے صفت سخاوت کی۔ مضمون بہت سادہ، صفات اپنی جگہ پر بہت باکمال، مگر در حقیقت وہ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے تمام ہی صفات پر حاوی ہے۔ اسی لیے دو اہم صفات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ ویسے ہم جامعیت کے ساتھ ساری صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے، اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس کی تھی، یا کچھ مہینے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ 6-7 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، اس کا شعور کتنا طاقتور ہے، ان کی سمجھ کتنی اونچی ہے، ان کا ذہن کتنا معیاری ہے، اور ان کی فکر کتنی طاقتور ہے، اور ان کے اندر حافظہ کس بلا کا ہے۔ میرے دوست، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن غالباً محدثین کرام نے اس عمر کے اس حصے میں جب ان سے روایت نقل کی ہیں تو غالباً 11 یا 13 یا اس سے کم و بیش روایتیں لی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ میرے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ کتنی شان کی بات ہوگی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ابو الحورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن سے پوچھا کہ حسن، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو آقا محمد عربی کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ آقا محمد عربی کی کوئی بات یاد ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، سنو۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے، ایک مرتبہ بہت سی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، میں قریب گیا، کھجور اٹھایا، منہ میں ڈال لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ جی ہٹاؤ ہٹاؤ، نکالو۔ یہ کہہ کے خود ہی انگلی ڈالی ان کے منہ میں اور وہ کھجور نکال کے ڈال دی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، صدقے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ فرمایا حضور۔ اور پھر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اپنے مصلی پر اپنے
یہاں جہاں نماز ادا کر رہا ہے یا مسجد میں ٹھہرا ہوا رہتا ہے، صرف ٹھہرا ہوا رہتا ہے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کتنے منٹ، چند منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن خوشخبری دی گئی کہ یہ عرب کے غلاموں کو آزاد کرنے کی روایتیں بھی ملتی ہیں، حج کے ثواب، حج کے برابر، حج کرنے کے برابر ثواب عطا کیے جانے کی روایتیں بھی ملتی ہیں، عمرہ، مقبول عمرے کا ثواب ملنے کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ کوئی فجر سے لے کر اشراق تک اگر فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا رہا، دنیا کی باتیں نہ کیا، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک آدمی تھوڑی دیر بیٹھے۔ ایک بات اور بھی، ایک بات انہوں نے یوں فرمائی کہ مجھے اللہ کے گھر کو سواری پر جاتے ہوئے ذرا سا حیا آتی ہے، پیدل حج کرنے کو جی چاہتا ہے تو پیدل ہی فرماتے تھے۔ آپ نے تو پھر بھی کم کی، حضرت حسین نے تو 25 حج کیے اور پورے پیدل۔ اللہ تعالی جی، یعنی اتنا شوق اور ذوق اور علم کا شوق اتنا زیادہ کہ آپ سے بات پوچھی گئی کہ آپ کو کوئی اور بات آپ ارشاد فرمائیں گے، تو کہا کہ ہاں، میرے آقا اور میرے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی، ایک خاص مواقع پہ پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی، وہی وہ جس کو آپ قنوت نازلہ کہتے ہیں، شواف روزانہ فجر میں پڑھتے ہیں، احناف کبھی کبھی خصوصی حالات میں خاص نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں جی، رکوع میں جانے سے پہلے دوسری رکعت میں خاص طور پر شواف روز ہی پڑھ لیا کرتے ہیں، فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں جی رکوع میں جانے سے پہلے ادا کر لیتے ہیں یا اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو قنوت نازلہ جو پڑھا جاتا ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا۔ اس میں بڑا علم ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے ان الفاظ کی، اور بڑی شاندار دعا ہے وہ جو اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کو سکھائی۔ کون سی دعا؟ کتنا بچہ ہے وہ؟ 6-7 سال کا بچہ ہے، اب وہ بچہ یہ دعا پڑھ رہا ہے اور ساتھیوں کو اور گھر والوں کو سب کو سکھا رہا ہے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ اپنی مہربانی سے مجھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دیجئے، من جملہ ان لوگوں کے جن لوگوں کو اے اللہ آپ نے ہدایت عطا فرمائی، جیسے اوروں کو اے اللہ آپ نے ہدایت سے سرفراز فرمایا، مجھے بھی ہدایت دے دیجئے، راہ راست عطا فرما دیجئے، صراط مستقیم پر چلائیے، رہنمائی کیجئے راہ حق کی۔ وعافنی فی من عافیت، اے اللہ آپ نے جیسے اور بہت سے لوگوں کو آپ نے عافیت عطا فرمائی ہے، آرام عطا فرمایا ہے، راحت عطا فرمائی ہے اور سکون عطا فرمایا ہے، عافیت کی سطح عطا فرمائی ہے، اے اللہ آپ اپنے کرم سے مجھے بھی وہ عافیت عطا فرمائیے۔ یہ کبھی انفرادی صیغے کے بجائے جمع کے صیغے سے بھی پڑھ لیا کرتے ہیں اسی دعا کو۔ اگر اہدنی بولے تو مجھے ہدایت دیجیے، اہدنا بولے تو ہم کو ہدایت دیجیے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، اے عافیت دیجیے جیسے اور لوگوں کو آپ نے عافیت عطا فرمائی۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت، اے اللہ جیسے اوروں کے آپ متولی ہیں، جیسے اوروں کے آپ نگران ہیں، جیسے اوروں کے آپ معاون ہیں، جیسے اوروں کے سرپرست ہیں، جیسے اوروں کے معاون و مددگار ہیں، جی تولنا، اے اللہ ہمارے بھی متولی آپ ہو جائیے، ہمارے بھی ولی ہو جائیے، سرپرست ہو جائیے، نگران ہو جائیے، نگہبان ہو جائیے،
حفاظت کے دائرے میں لے لیجیے. وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ. اے اللہ آپ جو کچھ ہم کو عطا کرو اس میں برکت دے دیجیے. برکت جو بھی دیں، علم دیں، اخلاق دیں، اعمال دیں، مال دیں، جان دیں، ساز و سامان دیں، ظاہری اشیاء دیں، باطنی اعمال دیں، ظاہر و باطن کے جذبات احساسات دیں. اللہ جو بھی آپ دے رہے ہیں بس اس میں برکت ڈال دیجیے. وبارک لنا فی من اعطیت. جی جو کچھ آپ عطا فرمائیں. فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت. اے اللہ آپ اپنے کرم سے ایسا کیجئے کہ جو کوئی چیز ہے اور وہ جی آپ کے فیصلے کے اعتبار سے انتہائی بھیانک ہے، نازک ہے یا اس میں شر ہے، تو اے اللہ آپ غالب القدرت ہیں، آپ کامل الانتظام ہیں. اے اللہ اپنے خصوصی کرم سے اور اپنے خصوصی فیصلے سے اے اللہ آپ مجھے اس شر سے مجھے بچا دیجئے، اس شر سے ہم کو بچا دیجئے. وقنا شر ما قضیت تولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک. کیوں؟ اے اللہ اس واسطے ہے کہ آپ فیصلہ کرنے والے ہیں اور آپ کا فیصلہ غالب رہتا ہے. جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو آپ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اے اللہ آپ کا فیصلہ غالب ہے. دوسروں کا، میرا اور تیرا، زید کا، عمر کا، بکر کا، دنیا بھر کے انسانوں کے کیا فیصلہ، اصل فیصلہ تیرا فیصلہ. اور آپ ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے فیصلے کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتے. جی اور نہ تیرا فیصلہ ٹالا جا سکتا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْهِ. جس کے آپ معاون و مددگار بن جائیں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ. اے اللہ اگر آپ کا فیصلہ ہمارے خلاف ہوا تو پھر پوری دنیا مل کر ہم کو غالب نہیں کر سکتی. یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ان کے انتہائی بچپن میں یاد دلائی ہے. حضرت حسن نے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت یہ دعا یاد کیا تھا. یاد ہوتی ہم لوگوں کو. پھر آنا، پھر جمعہ تک بھی آتی ہوتی. کیا کہ بولے تھے نا عمل صاحب ذرا بیچ میں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر جمعے کو پھر وہی کہانی. ایک مہینے کے بعد پوچھو پھر وہی وہی رونا. پھر محرم آ گیا تو بھی وہی رونا. یاد ہوگی سنو دے نازلہ کیا آئے گی مول صاحب؟ امام صاحب کچھ یاد نہیں، ہمارے کو رہی تھی. ہم لوگوں کی حالت تو اتنی نازک ہو گئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے چھوٹے تھے، ان سے ایک ساتھ چھوٹے ہی ہے اور چھوٹے 8 روایتیں نقل کی گئی ہیں. اس میں سے ایک وہ بھی ہے جس میں ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے اور حج پیدل کرنے کو پسند فرماتے تھے. اور علم کا اشتغال، علم کا انہماک یہ کہ بس لگے رہتے تھے، جمے رہتے تھے، سیکھتے سکھاتے، سنتے سناتے، سمجھتے سمجھاتے، اور اتنے زیرک اور ہوشیار اور بیدار مغز. اللہ کے نبی بھی بہت چاہتے تھے. جی کبھی کبھی اگر سجدے میں اگر حضرت حسین آ کے بیٹھ جاتے، حسنین آ کے بیٹھ جاتے گردن پہ، تو کہیں بچوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ ذرا سا توقف کرتے تھے، سرکار ذرا بچے ہٹ جائیں تو سجدے سے اٹھوں. اتنا چاہتے تھے. یہ ہیں وہ حضرات حسنین. اچھا ان کے اندر علم کے جذبات اور علم کی طاقت، علمی شعور، فکر کی یہ صلابت اتنی زیادہ تھی نا. ایسے اچھا ہوتا ایسا ہے کہ کسی میں ایک آدھ خوبی ہوتی ہے مگر بے شمار قسم کی کچھ خامیاں بھی رہ جاتی ہیں. لیکن یہ وہ نوازیں نہیں ہیں. یہ وہ نوازیں جن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، زندگی کی ابتدائی سانس سے لے کر آخری سانس تک ان لوگوں نے وہ کمالات اور جوہر دکھائے. ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک آدمی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غالباً آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت آپ میرے حالات بہت پیچیدہ ہیں، آپ مہربانی فرما کر میری کچھ مدد کر دیجیے.
حالات بہت تفصیلی حالات سنائے مختلف انداز کی تعبیروں کے ساتھ. اس کے بعد کہا کہ حالات بہت پیچیدہ ہیں، میں بہت پریشان حال ہوں، آپ میری مدد کیجیے. آپ نے کہا کہ میں آپ کے شایان شان آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے، جو کرنا چاہیے وہ بہت زیادہ، لیکن آپ کو خالی بھی بھیجنا میں پسند نہیں کرتا. بس جو کچھ میں اس وقت آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں، کچھ خیال نہ کریں، مجھے مجبور سمجھے، معذور سمجھے، معاف فرما دیں. یہ کہہ کے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ وہ صبح میں 3 لاکھ درہم رکھے ہوئے تھے نامیاں حضرت، وہ آپ نے تو تقسیم کر دیے نا ظہر تک. فجر اور ظہر کے درمیان میں آپ نے 3 لاکھ درہم تقسیم کر دیے ہیں. چاہے ایسا ہوا یا کوئی اور وقت بتایا، بہرحال ختم. تو میاں پورے ختم ہو گئے یا کچھ باقی ہے؟ کہاں کہ نہیں حضرت 50,000 درہم موجود ہیں، یعنی 2.5 لاکھ تو ختم ہو چکے ہیں، البتہ 50,000 باقی ہیں. آپ نے کہا کہ وہی لے آؤ. پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا اندازہ لگتا ہے کہ کچھ اور رقم کہیں رکھی ہے. تمہارا ذہن کام کر رہا ہے، سوچو تو صحیح. اس نے نظر دوڑائی، اندازہ لیا یہ خادم نے. اس کے بعد کہا کہ ہاں حضرت اور کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 500 اشرفیاں اور ہیں جو آپ نے رکھی ہیں، اور کہا تھا کہ موقع سے مجھے یاد دلا دینا. 500 اشرفیاں. تو فرمایا کہ وہ 50,000 بھی لانا اور وہ 500 اشرفیاں بھی لانا. اور اس کے بعد اس آنے والے اس سائل کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ مجھے معذور سمجھنا، اس سے زیادہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ ضرور میں دیتا. مجھے معذور سمجھے، مجھے معاف فرما دیجیے. کرتے ہم لوگوں کو پنجے ناچنے سے فرصت نہیں ہے تو خدمت کہاں کرتے قوم کی. لکڑی لے لیے، جھنڈا لے لیے، ڈھنڈا لے لیے، انڈا کھا لیے، ٹھنڈا پی لیے، خدا حافظ. یہ بھی کوئی زندگی ہم لوگوں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن نے، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابو صالح مدائنی غالباً فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں یا اور نام میں تھوڑا سا ذہول ہو سکتا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر ہی ہیں رضی اللہ. یہ تینوں حضرات صحابہ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، اونٹنی ہے، ساز و سامان ہے. تو راستے میں کچھ دور چلے جانے کے بعد غالباً کچھ ایسا حال پیدا ہوا کہ وہ اونٹنی چھوٹ گئی ساز و سامان کے ساتھ. نماز میں مشغول تھے یا کسی اور کام میں مشغول تھے، یہ عبادت میں مصروف تھے. کیا ہوا؟ بہرحال وہ جانور چھوٹ گیا، سامان بھی چھوٹ گیا. اب صورتحال یہ ہوئی کہ کچھ ساز و سامان نہیں، کھانے پینے کے لیے بھوک پیاس سے بے چین ہو رہے تھے، راستہ طے کر رہے تھے. دور جنگل میں ایک خیمہ، ایک ڈیرا نظر آیا. ڈیرا کیمپ پڑا ہوا تھا، جیسے کوئی تان دیا جاتا ہے خیمہ اور ڈیرا، اس انداز کا تھا. یا معمولی سی جھوپڑی سمجھ لیجیے. وہاں پہنچے، وہاں ایک بوڑھی نظر آئی، قریب پہنچ گئی. غالباً حضرت حسن نے کہا یا حضرت حسین نہیں حضرات میں سے، یہ حضرت حسن نے کہا کہ بڑی بھی آپ کے پاس ہم لوگ بھوک اور پیاس سے ذرا سا بے چین ہے، پینے کو کچھ ہے آپ کے پاس؟ پینے کو کچھ مل جائے گا؟ اس نے کہا کہ اور تو کچھ ہے نہیں پینے کے لیے، البتہ ایسا کریں کہ بکری ہے موجود، بکری کے تھنوں میں دودھ ہے، دودھ آپ ذرا دوہ لیں، وہ لے لیں اور وہ پی لیں، سیرا بھی ہو جائے گی، ذرا تشنگی بجھ جائے گی. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت حسن نے یوں کہا بڑی بھی کچھ کھانے وانے کو بھی کچھ مل سکتا آپ کے پاس؟ دودھ تو پی لیے، حضرت حسن بھی پی لیے، حضرت حسین بھی پی لیے، حضرت عبداللہ بھی پی لیے، ابن جعفر وہ بھی پی لیے، حضرت جعفر جی. جب اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے تمہارے پاس؟ تو اس بڑھیا نے یوں کہا کہ اور تو کچھ ہے نہیں. ایک بات ہو سکتی ہے، جس بکری کا آپ نے اس وقت دودھ دوہ کر استعمال کیا ہے اور اپنی پیاس بجھائی ہے، وہی ایک بکری ہے، اس کو آپ لوگ ذبح کر دو، میں پکا دیتی ہوں.
زبان آپ حضرات کر دیجئے، میں پکوا دیتی ہوں، آپ لوگ اطمینان سے کھا کے اس کے بعد جائیں۔ حضرت حسن نے صاحب نے زبان کر دیا، بکری اس کے بعد پکوا لی گئی، اس کے بعد خوب کھا کر اس کے بعد آرام سے نکل گئے۔ جانتے وقت حضرت حسن نے یوں کہا، بڑی بھی ہم لوگ جا رہے ہیں حج کو، مدینہ منورہ واپس ہوں گے، تو ایسا کرنا اگر کسی بہانے کسی موقع سے اگر آنا ہو گیا تو ضرور ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں اس احسان کا بدلہ دیں گے، اس احسان کا بدل دیں گے۔ اب وہ بیچارے چلے گئے، یہ حضرات چلے گئے، وہ بڑی بھی اپنا ساز ہے، نہ سامان ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کی کوئی چیز، وہ گری پڑی چیزیں اٹھا کے کچھ بیچ بچا کے ہلکی پھلکی کچھ روپیہ 2 روپے 8 آنے 4 آنے یوں گزارا کرنے والے شام میں یہ حضرات جانے کے بعد وہ بڑی بھی کے خاوند اور شوہر آئے باہر سے جنگل سے، اس کے بعد دیکھا کہ یہاں کچھ رہنے کے بجائے اور کچھ غائب ہی ہو گیا ہے، کچھ رہنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ بکری کہاں ہے؟ تو بکری تو کچھ مہمان آئے تھے، پھر کیا ہوا؟ بولے پیاس لگ رہی ہے، تو میں نے کہا کہ دودھ پی لو، انہوں نے دودھ پی لیا۔ اس کے بعد کہنے لگے بھوک لگ رہی ہے، میں نے کہا کاٹ لو کھلا دیتی ہوں، تو انہوں نے کاٹ دیا، میں نے کھلا دیا، باقی حالات لائق شکر ہیں۔ اب وہ ذرا سا طبیعت میں، اب شوہروں کی طبیعت میں تھوڑا سا تیزی آئی، اس کے بعد ٹھنڈا پڑ گیا، کہا کہ نہیں، جاتے جاتے ان مہمانوں نے یوں کہا کہ اگر کبھی موقع ہو گیا تو مدینہ منورہ ہمارے پاس آنا۔ حالات کی اب ابتدا تو گزر ہی رہی تھی، حالات ناگفتہ تھے، انہی حالات میں بہت زیادہ پریشانیاں جب لپٹ گئیں تو یہ یہاں سے اٹھے چلے اور وہی بڑھیا اس مدینہ منورہ پہنچی، اور وہاں پر بھی یہی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کے کھانے یا کھلانے یا خریدنے فروخت کرنے، اس طرح کی مصروفیت تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑھیا کو دیکھا اور پہچان لیا۔ اس کے بعد خادم سے کہا کہ ذرا ان بڑی بی کو بلاؤ۔ جب یہ بڑھیا قریب آئی تو آپ نے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ تم نے مجھے پہچانا؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے نہیں پہچانا۔ تو آپ نے یہ بات کہی کہ ہم تمہارے مہمان ہیں اس جنگل میں، اس خیمے اور ڈیرے میں جس میں تم نے پیاس بجھانے کے لیے بکری کا دودھ پلایا تھا اور ہماری بھوک مٹانے کے لیے بکری کو ذبح کر کے گوشت کھلایا تھا۔ اچھا میں نے نہیں پہچانا، قسم خدا کی تم وہی ہیں؟ تو ہاں ہم وہی ہیں، خدا کی قسم ہم وہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ اپنے خادم سے کہا کہ اس وقت جانور موجود تو نہیں ہیں، لیکن فوراً جاؤ اور 1000 بکریاں خرید کے لاؤ۔ 1000 بکریاں خریدی گئیں، اور اس کے بعد کہا کہ 1000 اشرفیاں لاؤ۔ اب 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں، دراہم لکھا ہے واقعہ نگار نے، 1000 اشرفیاں 1000 بکریاں اس بڑھیا کی تحویل میں دیتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بڑی بھی یہ وہ جو تم نے احسان کیا تھا، اس احسان کے بدلے میرا جی چاہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی خدمت آپ کی کر دوں۔ یہ 1000 اشرفیاں ہیں، یہ 1000 بکریاں ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق مت کیجیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مذاق کا سوال ہی نہیں، اب آپ لے جا سکتے ہیں، خادم ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ابھی واپس نہیں جانا ہے، میرے چھوٹے بھائی حسین کے پاس جانے کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں لے کے آئے۔ خادم بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ وہ بڑی بھی آئی ہیں جن کے پاس آپ حضرات مہمان بنے ہوئے تھے، جی آپ کے بڑے بھائی کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں۔ اچھا دیے بھائی نے یوں کہا، 1000 بکریاں دیے، 1000 اشرفیاں دیے؟ بولتا جی ہاں ٹھیک ہے، میں بھی وہ چھوٹی سی خدمت میں بھی کر لیتا ہوں۔ 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں حضرت حسین نے دی۔ اس کے بعد کام کہ تیسرے ساتھی تمہارے ساتھی کون سے؟ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ تھے ساتھ۔ تو ٹھیک ہے، ان کے پاس لے کے چلو۔ ان کے پاس پہنچے، ساری تفصیلات سامنے آئی۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت حسن نے کیا دیا؟ بولے 1000 اشرفیاں اور 1000 بکریاں۔ بولے حسین نے کیا دیا؟ بولے 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں۔
اچھا آپ ذرا پہلے میرے پاس آ جاتے تو میں کچھ زیادہ خدمت کر لیتا تھا، تھوڑا سا پہلے آتے، ان حضرات کے پاس جانے سے پہلے آتے تو کوئی زیادہ خدمت کر سکنے کا میرا اندازہ تھا۔ فی الوقت ایسا کر دیتا ہوں، میری طرف سے 2000 بکریاں 2000 اشرفیاں لے جائیے۔ میرے دوست یہ ہے، اس کو بولتے ہیں اسلام کا مزاج۔ ہم لوگ سامنے سے ڈبہ آ رہا تو سوچتے ہیں 54 نہیں ڈالوں 58 نہیں ڈالوں، ایسے کم نصیب جی، بڑے سے بڑے لاکھوں کے مسائل آنن فانن منٹوں میں حل ہوتے ہیں، مگر ہمارے مزاجوں کی خرابی کی وجہ سے بڑے سے بڑا کام بھی حل ہونے کو دیتا ہی نہیں۔ ہم لوگوں کا مزاج تو وہ ہے، چلیے صاحب کسی زکات دے دی کسی مدرسے کو، پتہ نہیں صاحب صحیح استعمال کرتے کہ کھا جاتے کہ آپ کو کہیں کو کھا رہے کہ نہیں کھا رہے، دے تو بس دے دیا بس۔ وہ ان کیا کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، ہم کیا ذمہ دار ہیں ان کے؟ ابتدا میں اطمینان کر لیا، دے دیا، قصہ ختم ہوا۔ یہ مزاج ہونا، اس کو اسلام کا مزاج کہتے ہیں۔ اس اللہ کے جی اولیاء کبار نے، دعوت کے بزرگوں نے، اصحاب دعوت و عزیمت نے اور وقت کے اہل اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک ہے دین کا مزاج جی، اور ایک ہے شریعت کا مزاج، اور ایک ہے شریعت کا فتویٰ۔ فتوے میں اور مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی شریعت کا مزاج سمجھانے کے لیے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں شریعت کا فتویٰ سمجھانے اور معیار دکھانے کے لیے۔ اگرچہ ایک کا دوسرے کے ساتھ لگا بندھا تعلق ہے، مگر ایک ہے مزاج دیا شریعت۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے، کیا مطلب؟ جب آدمی دیتا ہے تو اوپر ہاتھ رکھتا ہے نا؟ جب آدمی دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو ہاتھ اوپر رہتا ہے، اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لینا کس کا ہاتھ نیچے ہے، کس کا ہاتھ اوپر ہے۔ جی حفاظ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، علماء کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، خطباء کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اصحاب علم و فضل کو اپنا احتساب کرنا چاہیے جی۔ اور قربان جی، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک امانت دار اور تجارت کرنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ اس کے لیے معلوم نہیں کس کے ساتھ اللہ پاک کیا سلوک کرنے والے ہیں، اسی لیے کسی کو کم بھی نہیں سمجھنا۔ انہوں عالم تھوڑا ہی ہے، انہوں تو فاضل تھوڑا ہی ہے، انہوں تو کامل تھوڑا ہی ہے، انہوں محقق تھوڑا ہی ہے۔ ارے مگر بھائی ان کا ہاتھ جو اوپر ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بھائی کتنی محنت سے کما رہا ہے، کیا خدمت کر رہا ہے، کچھ اسی لیے چونکہ یہ بات سمجھتے ہیں بہت سے صاحب ذوق، تو کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو کچھ تحفہ بھی دینا ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر کا ہاتھ بولنے کی وجہ سے کہیں سامنے والے ساتھی کی بے ادبی نہ ہو۔ بزرگان دین کے خدام کیا کرتے ہیں، یہ ترتیب انہوں نے یہ قائم کر رکھی ہے کہ اگر حد یاد ہے تو ہاتھ میں رکھ کر ایسا پیش کرتے ہیں کہ حضرت آپ اوپر سے لے لیں، تاکہ میرا ہاتھ اوپر نہ ہو اور آپ کی توہین نہ ہونے پائے۔ اسی لیے ایسا پیش کرتے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ اس کو آداب کی رعایت بول، آداب کی رعایت کہا جاتا ہے۔ حدود ہیں، حقوق ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو اب اس کی، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن کا مزاج وہ، حضرت حسین کا مزاج وہ، حضرت عبداللہ کا مزاج وہ، حضرت ابن جعفر کا مزاج۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے فیاض، سخی، داتا، داد و دہیش کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ ایک مرتبہ کی بات ہے، یعنی اب زندگی کا آخری مرحلہ تو آ گیا، مگر خاص طور پر یوں کہہ دیا وصیت کے طور پر کہ میرا غسل میت محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم دینا ہو۔ ایک نام لیا ہے خصوصی آدمی کا، خصوصی صاحب کا، کہ فلاں صاحب میرا غسل میت دیں گے۔ انتقال کے بعد فوراً اطلاع دے دی گئی محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم کو کہ امام شافعی کا انتقال ہو گیا ہے
اور حضرت کی رہبری یہ ہے، وصیت یہ ہے کہ آپ میت کا غسل دیں گے۔ تو آپ جھٹ تشریف لائے، محمد بن عبداللہ بن حکم آئے اور کہنے لگے پہلے مجھے حضرت کا رجسٹر بتائیے جس میں لوگوں کا حساب کتاب باقی ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا، رجسٹر کھول کے دیکھا گیا تو لوگوں کو آپ قرض باقی تھے 70,000۔ تو محمد بن عبداللہ بن حکم نے چھوڑتے ہی یوں کہا کہ حضرت امام شافعی 70,000 کی جو رقم جس ساتھی کو باقی ہے وہ مجھ سے لے لینا، میت کو غسل دینے کا مطلب حضرت کے ذہن میں یہی تھا۔ اس کو بولتے میرے دوستو مزاج سمجھنا آدمی، یہ مزاج شناسی کہتے ہیں، آدمی اس موقع اور محل کو سمجھ کے کام کرے۔ تو میرے دوستو دو خاص صفات صحابہ کرام کی، بالخصوص حضرت حسنین کی، ایک علم کا حصول جبکہ ابھی بچپن میں ہے، لڑکپن میں ہے، جوانی میں ہے جی، اور ایک ایثار اور قربانی کے وہ جذبات کہ اتنا جی دنیا سے اتنا استغنا کہ ہزاروں نے لاکھوں کروڑوں کے بھی واردیاری کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، ان کی پیشانیوں پہ بل نہیں آتا تھا۔ آج ہم لوگوں میں بڑی کمزوریاں ہیں، جہاں سال کا آغاز ہوا ہے اور ایک محترم مہینہ چل رہا ہے، اس میں بڑی عظمتیں وابستہ ہیں، اس کی بڑی تاریخ ہے، عروج اور زوال کی شانیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس میں بڑی تحقیقات ہیں اور اس میں بڑی حکمت کے بہت سے پہلو ہیں۔ قربانیوں کا ایک اعتبار بھی خاص طور پر ہے، اور اللہ کی عجیب مشیت اور حکمت ہے کہ حضرت حسن بھی شہید ہے، حضرت حسین بھی شہید ہے، مگر خاص بات یہ ہے کہ حضرت حسن کو لوگوں نے زہر دیا، حضرت حسین کا گلا کاٹا گیا۔ ایک کو شہادت معنوی کہتے ہیں، ایک کو شہادت ظاہری کہتے ہیں، یہ اللہ کی خصوصی مشیت اور حکمت ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی بات تنقید کی نہیں کر سکتے اور کوئی بات تحقیق کے اعتبار سے کوئی تبصرے کے طور پر نہیں کر سکتے۔ یہ کیا اللہ کی مشیت اور حکمت ہے کہ شروع ہی سے اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی خصوصی شان میں مظلومانہ اعتبارات رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے زہر دیا، حضرت عمر فاروق کو بھی دنیا نے قتل کیا، حضرت عثمان کو بھی شہید کیا گیا، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا، حضرت حسین کے ساتھ بھی جو بھی معاملہ پیش آیا پوری امت اس بات سے واقف ہے۔ اس کے پیچھے کیا اللہ کی مشیت اور حکمت ہے وہ اللہ ہی جانے، لیکن میرے دوست اس عظیم سبق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ قرب قربانی سے ہوتا ہے نصیب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا وہی بنا تھا، کچھ بھی نہیں کرو۔ کبھی چھیڑی تھی تمہارے سامان کو اتنا رکھتے تھے تو آ گیا۔ اے اللہ سپاہی بنا، چھوٹے چھوٹے بچوں میں دین سیکھنے سکھانے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ سچی اور پکی نورانی ربانی روحانی نمازیں نصیب فرما۔ اے اللہ علم و ذکر کے حلقوں کو غنیمت سمجھنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کا اکرام اور محبت اور اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ افتراق کو ختم فرما۔ اے اللہ اشتقاق کو ختم فرما۔ اے اللہ تفرق اور تشدد کو ختم فرما۔ اے اللہ یکجہتی اور اے اللہ انسانیت اور اے اللہ ہمدردی اور غم گساری اپنے کرم سے مرحمت فرما۔ اخلاص اور للہیت کی پاکیزہ جذبات عطا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت بہت سے اللہ تیرے بندے اور تیرے بندیاں اے اللہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس میں سے اگر کوئی ایک تیرا بندہ یا بندی اے اللہ مقبول ہوں گے، اے اللہ اسی کے طفیل میں ہمارا کام بھی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو آقائے نامدار تاجدار مدینہ گنبد خضرا کے مکین جالیہ مبارک میں آرام کرنے والے حضور پر نور شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الاکرمین اجمعین اما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، کس غرض اور کس سبب اور کس چیز کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. کیونکہ خدا کی شان کے خلاف ہے کہ کسی چیز کو بیکار اور عبث پیدا کرے. کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس کے بھی پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، وہ بھی ایک کارآمد شے ہے. حتیٰ کہ اگر زہر بھی ہے تو زہر ہمارے حق میں وہ زہر ہے، لیکن کسی کے حق میں وہ شفا ہے، وہ بھی ایک کارآمد شے ہے. تو دنیا کا ایک کنکر، ایک تنکا اس نے بیکار پیدا نہیں کیا. ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. تو انسان جو اشرف المخلوق ہے، جو ساری کائنات میں افضل بنا کے پیدا کیا گیا، سب سے بہتر اور سب سے افضل و اعلیٰ اس کو قرار دیا گیا، تو اس کو اللہ یوں ہی بیکار پیدا نہیں کر سکتا. اس کے پیدا کیے جانے کا ایک بڑا مقصد ہے، ایک عظیم مقصد ہے. اس مقصد کو ہم اپنی عقل سے، اپنی فہم و فراست سے تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں صدیاں گزر جائیں گی، صدیاں بیت جائیں گی، لیکن ہم صحیح نتیجے پر پہنچ نہیں سکیں گے. ہم کو قرآن اس بارے میں جو رہنمائی کرتا ہے وہ سب سے بہتر رہنمائی ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز، جو مخلوق جس غرض کے لیے پیدا کی جاتی ہے، اگر اس غرض کی تکمیل ہو جائے تو وہ مخلوق کامیاب ہے، اور جس غرض کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے اس غرض کی تکمیل نہ ہو تو پھر وہ ناکام ہے. تو اس آیت کریمہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد عبادت الہی ہے. یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ عبادت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ خدا کی معرفت نہ ہو. کیونکہ بندہ جب خدا کو خدا جانے گا، پہچانے گا، اس کے صفات سے واقف ہوگا اور ان کو تسلیم کرے گا تو اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرے گا. جب خدا کو خدا ہی نہ مانے، خدا کو خدا ہی نہ پہچانے تو پھر اس کی عبادت کیسے کرے گا. تو اس آیت کریمہ میں عبادت کا ذکر کر کر ایمان کو خود بخود لازم کر دیا کہ ایمان کے بغیر تمہاری عبادت ممکن ہی نہیں ہے، خدا کی معرفت کے بغیر تمہاری عبادت ممکن نہیں ہے. اگر یہ کہتا کہ تم کو ایمان کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو عبادت کا ذکر ضروری نہیں ہوتا. کیوں کہ ایمان کے لیے عبادت ضروری نہیں ہے. عبادت کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے لیے عبادت ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص ابھی ایمان لایا اور کچھ دیر کے بعد انتقال کر گیا تو وہ خدا کے پاس گناہ گار نہیں ہوا کہ عمل کیوں نہیں کیا نہیں پوچھا جائے گا. اگر کوئی شخص برسوں عمروں سجدے میں سر رکھتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، لیکن ایمان نہیں رہا تو خدا کے پاس پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی کہ تو ایمان کیوں نہیں لایا. تو یہ خدا کا کلام کا اعجاز ہے، یہ اس کے اپنی بلاغت ہے، اس کی اپنی فصاحت ہے کہ وہ عبادت کا ذکر کر کے ایمان کو لازم کر رہا. لیکن سوال یہاں یہ ہے، قرآن دوسری جگہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کو کوئی ذرہ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو خدا کی پاکی بیان نہیں کرتی. ہر چیز خدا کی پاکی بیان کر رہی ہے، ذرہ ذرہ خدا کی پاکی بیان کر رہا ہے. کنکر کنکر، پتا پتا، ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ پاکی کون بیان کرتا ہے؟ جس کو خدا کی معرفت ہو. اگر ان پتھروں کو، ان پتوں کو، ان ذرات کو خدا کی معرفت نہ ہو، وہ خدا کو نہ جانتے ہوں تو پھر پاکی کس کی کریں گے؟ پاکی کیسے کریں گے؟ اس کو کس کو پاک قرار دے رہے ہیں؟ اللہ کو پاک قرار دے رہے ہیں، نقص سے، عیب سے، زوال سے، فنا سے. تو معلوم یہ ہوا کہ
کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کو جانتا ہے، مانتا ہے۔ اگر وہ خدا کو نہ جانتا، وہ خدا کو نہیں مانتا تو پاکی بیان نہیں کرتا۔ تو جب ہر چیز خدا کی پاکی بیان کر رہی ہے اور وہ خدا جانتی اور مانتی ہے، تو پھر انسان کا کیا مقام ہے، انسان کا کیا مرتبہ ہے؟ پھر اور ایک جگہ غور کرنے کی دعوت اس طرح سے دی گئی کہ دیکھو، خیر یہ ذرات ہیں، یہ پتے ہیں، یہ ساری کائنات ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اور ایک مخلوق ہے جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، جو نور سے پیدا ہوئی، جن کے تعریف میں قرآن کہتا ہے کہ وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں مصروف ہیں، ایک لمحہ، ایک لحظہ کے لیے وہ خدا کی اطاعت سے منہ نہیں ہوا۔ ایسی برگزیدہ، ایسی پاکیزہ، ایسی معصوم مخلوق کا بھی اس آیت میں ذکر نہیں، صرف ذکر ہے تو دو کا ذکر ہے، ایک انسان کا، دوسرے جنات کا۔ فرشتوں کا بھی ذکر اس آیت میں نہیں کیا گیا، دوسرے کائنات کی چیزوں کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین بتلاتے ہیں کہ دیکھو، جگایا اس کو جاتا ہے جو سویا ہوا ہے، راستہ اس کو بتایا جاتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے۔ جو پہلے سے جاگا ہوا ہے اس کو جگانے کا سوال نہیں، جو پہلے سے راستے پر لگا ہوا ہے اس کو راستہ بتانے کا سوال نہیں۔ تو کائنات میں کوئی مخلوق، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کو پہلے سے نہ جانتی اور نہ مانتی۔ ہر مخلوق، ہر چیز خدا کو جانتی ہے، مانتی ہے، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے قرآن کہ ان کو کیوں پیدا کیا۔ اسی طرح فرشتے خدا کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس کی عبادت میں، اطاعت میں مصروف ہیں، اس لیے ان کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اگر کفر، شرک، نافرمانی، بے ادبی اور دنیا کی خرابیاں ممکن ہیں تو صرف دو ہی مخلوق، ایک انسان سے، دوسرے جنات سے، کہ ان سے خوبیاں بھی ممکن ہے، ان سے خرابیاں بھی ممکن ہے۔ اس لیے ان کا تذکرہ کر کے بتلا رہا ہے کہ تم آگاہ ہو جاؤ کہ تم کو کیوں پیدا کیا ہے، تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ متنبع کر رہا، آگاہ کر رہا، بتلا رہا ہے کہ تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد خدا کی عبادت ہے، خدا کی معرفت۔ اسی طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کائنات کی ہر شے مجھے اللہ کا رسول جانتی اور مانتی ہے، سوائے سرکش جن اور انس کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو اللہ جانتی اور مانتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول جانتی اور مانتی ہے، سوائے سرکش جن اور انس کے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ معجزات میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کنکریاں حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہی ہیں، درخت کو حضور اشارہ فرما رہے ہیں تو وہ دوڑتا آ رہا ہے، جس چیز کو آپ حکم دے رہے ہیں وہ اطاعت پر، تابعداری پر بخوشی راغب ہے، چاند کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ تو یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ساری مخلوق آپ کو رسول جانتی اور مانتی ہے، اور جب رسول جانتی ہے اور مانتی ہے تو ان کی اطاعت لازم ہوتی ہے، اس لیے ساری مخلوق اطاعت میں مصروف ہے۔ اسی طرح بتلایا گیا کہ یہودیوں کی عادت تھی کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے، ادھر ادھر کے مسائل پوچھتے، گفتگو کرتے اور آمدن چھینکتے، کیونکہ شریعت میں، اسلام میں یہ حکم ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہے۔ تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے، کیونکہ وہ عرب تھے، عربی آتی تھی، سب چیزیں جانتے تھے، تاکہ اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یرحمکم اللہ فرمائے۔ اور ان کا یہ یقین تھا کہ نبی کی زبان سے جو دعائے رحمت نکلتی ہے وہ خدا کے پاس قبول ہوتی ہے، اس لیے اس امید پر وہ آتے، چھینکتے، الحمدللہ کہتے، تاکہ حضور اس کے جواب میں یرحمکم اللہ فرمائے اور ان پہ اللہ رحم فرمائے گا۔ لیکن حضور یرحمکم اللہ نہیں فرماتے، بلکہ فرماتے یہدیکم اللہ، کہ اللہ تم کو ہدایت دے، فرماتے رحم کرے اللہ تم پر، یہ نہیں فرماتے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ان کو یقین تھا کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے، بتلایا گیا کہ ایمان جاننا اور ماننا دونوں کا نام ایمان ہے۔ اگر جاننے کا نام ایمان ہوتا تو قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں، جیسا وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ویسا آپ کو جانتے ہیں، لیکن ان کو مومن قرار نہیں دیا، کیونکہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ تم خدا کو خدا جانو اور مانو اور اس کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کو رسول جانو اور مانو اور ان کی اطاعت کرو، اسلام کا جو پیغام ہے اس کو جانو اور مانو، اس پر عمل کرو، یہ ہے۔ تو آج کی یہ جو رات ہے، یہ رات بھی عبادت کے لیے ہے، اطاعت کے لیے ہے۔ کیوں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نام شمعون تھا۔ اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ اس کے 1000 لڑکے تھے، ہر روز اپنے ایک بیٹے کو جہاد میں بھیجتا اور شہید ہو جاتا، اور وہ ہمیشہ 1000 ماہ تک مسلسل جہاد کی زندگی گزارتا رہا، کیونکہ ان امتیوں کی عمریں کسی کی 400 سال تھی، کسی کی 500 سال تھی، کسی کی 1000 تھی، کسی کی 1400 سال تھی، ایسی ان کی عمریں تھیں۔ اس طرح سے ان سے یہ کثیر اعمال صادر ہوتے تھے۔ تو صحابہ جب یہ کیفیت سنے، فطری طور پر ان کے دل پر یہ اثر ہوا کہ بار الہ ہماری عمریں کم، پھر اس میں ہمارے خواب بھی کمزور، ہماری عمریں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا 60 اور 70 کے درمیان، جس میں سے 15 سال تو بچپن کے گزر جائیں گے، تو 60 سال اگر عمر ہو تو 15 گزر گئے، 45 سال جس میں سے آدھی راتیں ہیں، آدھا دن ہے، پھر اس میں سے کچھ سونے کے نظر ہے، کچھ کسب و کمائی کے نظر ہے، کچھ بیماریوں کے نظر ہے، تو یہ سارے اگر اوقات کو نکال دیا جائے تو عبادت کے لیے ملتا اگر وقت ہے تو 15 تا 20 سال زیادہ سے زیادہ۔ تو کہاں 15 سال و 20 سال کی عبادت، کہاں 400 سال کی عبادت، کہاں 500 سال کی عبادت، کہاں 1000 سال کی عبادت۔ تو اس لیے صحابہ کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم ساری امتوں سے پیچھے ہو جائیں گے عمل کے اعتبار سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ رنج و غم کی کیفیت دیکھی نہیں گئی۔ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو خدا کے پاس اعتبار وزن کثرت اور خلت کا نہیں، کثرت اور خلت اس کا کوئی معیار خدا کے پاس نہیں۔ خدا کے پاس اگر معیار ہے تو اس کے فضل کا ہے، اور قانون الگ ہے، فضل الگ ہے۔ آپ سارے قانونوں کو ایک طرف کر دیں تو سارا قانون ایک طرف ہو جائے گا اور فضل کا معاملہ ایک طرف ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلام کو، مسلمانوں کو مال کی ضرورت پیش آئی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو، مسلمانوں کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، راہ خدا میں جتنا تم دے سکتے ہیں لاؤ، حاضر کرو۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق لانے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مال کثیر لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ تو کہا کہ حضور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں اور آدھا اللہ کی راہ میں لایا۔ حضور نے رکھ لیا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ایک تھوڑا سا مال لے کر آتے ہیں۔ حضرت عمر کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں آج تک کبھی ابو بکر سے نیکی میں بڑھ نہیں سکا۔ یہ جذبہ خیر کا ہے، اس کو رشک کہتے ہیں، یہ رشک جائز ہے۔ حسد حرام ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کا زوال چاہنا، یہ حسد ہے، حرام۔ رشک یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے بھی وہ نعمت چاہنا،
تاکہ اس کے ذریعے وہ جیسا کار خیر کر رہا میں بھی وہ کروں. اگر اللہ مجھے دولت دے تو میں بھی مسجد بناؤں، اگر اللہ مجھے علم دے تو میں بھی کسی کو علم سکھاؤں. جیسے ایسے کار خیر کی نیت رکھنا جس کا نام ہے رشک، یہ جائز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کبھی ابوبکر صدیق سے نیکی میں بڑھ نہیں سکا، لیکن آج ایک موقع آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھوڑا ہے اور میرا مال زیادہ ہے، تو شاید آج میں ان سے نیکی میں بڑھ جاؤں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو لیا اور حضرت ابوبکر صدیق سے دریافت فرمایا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں، اور جتنا مال تھا وہ اللہ کی راہ میں پیش کیا. تو وہ سارے مال جو ہزاروں کی مالیت کے تھے وہ سارے مال ایک طرف ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا مال جو مختصر تھا حضور اپنے دست مبارک سے سب سے اونچا رکھتے. تو یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس کثرت کا کوئی اعتبار نہیں، قلت کا کوئی اعتبار نہیں، کسی چیز کا کوئی اعتبار. اصل اعتبار ہے اخلاص کا، اصل اعتبار ہے خوف کا، خشیت کا، بندے کی بندگی کا. یہ اگر ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہے. اگر کوئی شخص 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے لیکن نیت ریا کی ہے، دکھاوے کی ہے یا کچھ اور ہے، تو وہ نماز اس کو کام نہیں دے گی. وہ نماز اس کو کام دے گی جو 2 رکعت ہی صحیح لیکن خدا کے ڈر سے اور خوف سے پڑھتا ہے. تو عبادت کے لیے پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہمارا بتلایا گیا کہ عبادت کس طرح سے کی جائے، کیسی کی جائے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی سیرت سے ہمیں بتلایا کہ نماز کیسی ہو، روزہ کیسا ہو، زکوٰۃ کیسی دی جائے، حج کیسے کیا جائے، لوگوں کے ساتھ معاشرت، طریقہ زندگی کا کیسے اختیار کیا جائے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، اس کی نمازوں کی خوبیاں بیان ہوئیں، اس کے روزے کی خوبیاں بیان ہوئیں، اس کے دیگر تمام خوبیاں بیان ہوئیں کہ حضور وہ ایسی نماز پڑھتی ہے، ایسے روزے رکھتی ہے، وہ ایسا کرتی ہے، وہ ایسا کرتی ہے. لیکن اس میں ایک عیب ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخی ہے. حالانکہ بیان کرنے والا نماز کا بیان کر رہا ہے، روزے کا بیان کر رہا ہے، اس کی ساری نیکیاں بیان کر رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ پڑوس کے ساتھ جو سلوک وہ اچھا نہیں کرتی، وہ ایک ہی خرابی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے حضور نے اس کو دوزخ کی خبر دی. تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے علماء کہتے ہیں کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری گرفت اسی گناہ میں ہو. کسی نیکی کو مختصر معمولی نہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بخش اسی نیکی میں ہو. اس لیے ہر نیکی کو کرتے جاؤ، ہر گناہ سے بچاتے جاؤ اپنے آپ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے. ایک عورت ایک کتے کو دیکھی کہ وہ بھوک سے، پیاس سے دھوپ میں تڑپ رہا ہے، مرنے کے قریب ہے. اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اپنی اوڑھنی چشمے میں ڈباتے گئی، پھر نکال کے کتے کے منہ میں نچوڑتے گئی. اس کے بعد اس کتے کے اندر کچھ جان آئی اور وہ اچھا ہو کر بھاگنے لگا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کا یہ جو عمل دیکھا، حضور نے یہ دریافت نہیں فرمایا کہ تو نمازیں کتنی پڑھتی ہے، تو روزے کتنی رکھتی ہے، تو زکوٰۃ کتنی دیتی ہے، تیرا اور معاملہ کیا ہے. حضور نے کوئی دریافت نہیں فرمایا. ارشاد یہ فرمایا کہ جنتی ہے. کس کے ساتھ سلوک کرنے پر جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے پر نہیں، برادری کے ساتھ سلوک کرنے پر نہیں، کسی اور انسان کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک خدا کی مخلوق جس کو ہماری شریعت میں ناپاک و نجس کہا جاتا ہے کہ اس کا لعاب آ جائے تو ناپاک ہے، گھر میں آ جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس پر رحم کرنے کی وجہ سے حضور اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد عبادت ضرور ہے، لیکن عبادت کا مفہوم صرف نمازوں کی حد تک محدود نہیں ہے، صرف روزوں کی حد تک محدود نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کی حد تک محدود نہیں ہے،
بلکہ ہماری عبادت کا مفہوم ہماری زندگی کے ہر عمل پر محیط ہے، ہمارے ہر قول پر محیط ہے، جو بات زبان سے نکلتی ہے، جو حرکت ہمارے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں، وہ سب خدا کے پاس لکھے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں بات پوچھ ہونے والی۔ کیا وہ روایت ہمارے سامنے نہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، 2 آدمی آئے، نماز پڑھے، واپس جانے لگے، حضور نے انہیں طلب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نماز کو دہراؤ۔ تعمیل حکم میں گئے، پھر حضور نے فرمایا کہ وضو بھی دہرا لو اور نماز بھی۔ گئے، وضو کیے، پھر نماز پڑھے، پھر جب جانے لگے تو حضور نے پھر طلب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ پھر تم اپنے وضو کو اور نماز کو دہراؤ۔ پھر گئے تعمیل حکم میں، دوبارہ وضو کیے، پھر نماز کو دہرائے۔ جب حضور کا پھر ارشاد ہوا، حضور کے ارشاد سے ان کو انکار نہیں ہے، تعمیل حکم میں کوئی تردد و تعامل نہیں ہے، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم سے قصور کیا ہوا، ہم سے غلطی کیا ہوئی کہ جس کی وجہ سے حضور کو بار بار یہ ارشاد فرمانے کی ضرورت پیش آ رہی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں ہمارا قصور و غلطی بتلا دی جائے تاکہ ہم عفو طلب کریں، معافی مانگیں، اب اصلاح کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھنے سے پہلے کیا فلاں کی غیبت نہیں کی؟ مسجد کو آنے، نماز پڑھنے سے پہلے کیا تم نے غیبت نہیں کی؟ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم سے غیبت ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضور ہم تو روزہ بھی ہیں، ہم تو روزہ بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ روزے کی بھی قضا کرو۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سب کچھ اعمال کر رہے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے غیبت کے عمل کی وجہ سے اس کا اثر ایسا ہوا کہ تمہاری نماز بھی بیکار ہو گئی، تمہارا وضو بھی بیکار ہو گیا، تمہارا روزہ بھی بیکار ہو گیا۔ گرچہ کہ دیکھنے میں معاشرے میں ایک غیبت ایک چھوٹا سا معمولی سا گناہ محسوس ہوتا ہے، لیکن بتلایا گیا کہ عبادت کا مقصد جو ہے کیا ہے؟ عبادت کا مقصد یہ ہے، اس کی مثال اس طرح سے علماء دیتے ہیں کہ دیکھو جیسے کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اگر بیمار دوا کھا رہا ہے اور ادھر پرہیز نہیں کر رہا ہے تو کیا اس بیمار کو یہ امید ہے کہ وہ شفا پائے گا؟ بیمار اسی صورت میں امید کر سکتا ہے کہ جو دوا کھا رہا ہے اس کے ساتھ پرہیز کرے، تو پھر کچھ امید کر سکتا ہے۔ اگر ہم عبادت کی طرف دوڑ تو رہے ہیں، بھاگ تو رہے ہیں، لیکن عبادت کے جو تقاضے ہیں، اطاعت کے جو تقاضے ہیں، عبادت کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو علاج ہے، جو پرہیز ہے، اس سے بے خبر ہیں، تو پھر ہم کو عبادت کام نہیں ہے۔ گرچہ کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن اس کا حق کیسے ادا ہو؟ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے دل کی کیفیت، کشف کی کیفیت یہ تھی کہ جو کوئی آنکھ کے سامنے آتا تو سب کے احوال بیان کرتے کہ آج تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو یہ خلاف شریعت کیا، یہ خلاف شریعت کیا، یہ نافرمانی کیا۔ لوگ گھبرانے لگے کہ ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ تو سب پر آیا ہے، لیکن حضرت کے پاس جب آتے ہیں تو ہم کو شرمندگی ہوتی ہے، حضرت کے پاس نہ آئیں تو دین سے محرومی ہوتی ہے۔ اس لیے چند باہمت مریدین نے خواہش کی کہ نہ آنے میں بھی نقصان ہے اور آنے میں یہ شرمندگی ہے، اس لیے آپ رحم کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ یہ کیفیت ختم ہو جائے تو جاؤ، جا کر بازار سے ایک لقمی خرید کر لاؤ۔ بازار سے ایک لقمی خرید کے لائی گئی، آپ نے اس کو تناول فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جاؤ اب کیفیت ختم ہو گئی۔ لقمی کوئی حرام مال سے نہیں لائی گئی، ناجائز مال سے نہیں خریدی گئی، صرف بازار کی غذا ہے کہ بازار کی غذا کھانے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ بازار کی غذاؤں کو، بازار کی چیزوں کو استعمال نہ کرو، حالانکہ جائز چیزیں ہیں، کوئی ناجائز چیز نہیں کھائی گئی، ناجائز مال سے نہیں خریدی گئی، لیکن اس کا اثر آپ یہ بتلاتے ہیں کہ جو کشف کی کیفیت تھی، جو فضل کی کیفیت تھی، جو کیفیت آپ کے اندر تھی، آپ فرماتے ہیں کہ اس کھانے
حرام کا کیا اثر ہوگا، ناجائز سری کا کیا اثر ہوگا، یہ تو بالکل بازار کی رضا کا ہی اثر ہے۔ عبادت جس مفہوم کا نام ہے، عبادت جس حقیقت کا نام ہے، بتلایا گیا کہ عبادت صرف ظاہری عمل کا نام نہیں۔ اگر ظاہری عمل کا نام عبادت ہوتا تو پھر حدیثوں میں یہ نہیں آتا کہ کل بعض نمازیوں کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں۔ حدیث میں یہ نہیں آتا کہ بعض روزے داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے اس کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ عبادت کا مقصود یہ ہے، عبادت کا مطلوب یہ ہے، عبادت کی غرض و غایت یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ خدا کے آگے اپنی بندگی کو پیش کرے، اپنی گڑ گڑاہٹ عاجزی کو ظاہر کرے اور اپنے آپ کو تقوی والا بنائے اور گناہوں سے بچائے۔ یہ ہے عبادت کا مفہوم اور یہ ہے عبادت کی حقیقت۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بتلایا گیا کہ پھر وہ تمہاری عبادت کیا ہوگی، وہ تمہاری ریاضت کیا ہوگی۔ تو آج کی رات جو رحمتوں والی رات ہے، جو برکتوں والی رات ہے، تو بتلایا گیا کہ رمضان کا پورا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جنت کے سوال کرنے، دوزخ سے پناہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم 4 چیزوں کی کثرت کرو اس ماہ مبارک۔ ایک تو مغفرت مانگو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جنت کا سوال کرو، دوزخ سے پناہ۔ پھر بتلایا گیا کہ عذاب سے بچنے کے 3 طریقے ہیں۔ اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا جس قوم میں نبی کا وجود ہوتا ہے۔ کیوں کہ نبی کا وجود یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے اور اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ جہاں وہ اپنی رحمت بھیجتا ہے وہاں عذاب بھیجے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اگر عذاب دینا ہو تو نبی کو ہٹا لے گا، اس کے بعد عذاب دے گا، جب تک کہ نبی موجود رہیں گے عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا بتلایا گیا اللہ کا عذاب اس قوم پر نہیں آتا جس قوم کے پاس رمضان جیسا مہینہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ رمضان رحمت کی علامت ہے اور اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ رحمت کی نشانی بھیجے پھر عذاب بھیجے۔ تو رمضان کا وجود یہ عذاب الہی سے حفاظت کی ضمانت ہے، تمانی ہے۔ جب تک کہ رمضان رہے گا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں کہ رحمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر دوزخ بھی ہو، عذاب بھی ہو تو پھر رحمت کیا ہو۔ اس لیے عذاب کی ساری چیزیں بند کر دی جاتی ہیں اور رحمت کی ساری چیزیں کھول دی جاتی ہیں۔ پھر تیسرا بتلایا گیا کہ نبی کا وجود یہ عارضی ہے۔ کیوں کہ نبی اللہ کی مدت جو مقرر ہے اس وقت تک اس دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کسی نبی کے آنے کا سوال ہی نہیں۔ پھر رمضان یہ تو برس کے 12 مہینے نہیں رہتا، 12 مہینوں میں 1 مہینہ آتا ہے، تو پھر 11 مہینے حفاظت کیسے ہو؟ تو بتلایا گیا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا جو قوم اپنے گناہوں پر استغفار کرتی، خدا سے معافی مانگتی ہے، جو قوم اپنی ذلت و خواری کو خدا کے سامنے پیش کرتی ہے، آہوزاری کو پیش کرتی ہے، اقرار کرتی ہے اور توبہ کرتی ہے، اس قوم پر اللہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ کا عذاب اس قوم پر آتا ہے جو گناہ کرے پھر اصرار کرے، گناہ کرے غرور کرے، گناہ کرے اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے، اس قوم پر اللہ کا عذاب۔ جو قوم توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہے۔ کوفے کی جامع مسجد میں ایک شخص جیسا کہ رواج ہے، طریقہ ہے، نماز کے بعد توبہ توبہ استغفر اللہ کہہ رہا تھا اور اپنے گالوں پہ ہاتھ مار رہا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ نادان یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ اس کا نام نہیں ہے، استغفار اس کا نام نہیں ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے میں زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا ہوں، ہاتھوں سے گالوں پہ مار رہا ہوں، اب اور کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں
کہ توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تو جو کچھ کے گناہ کیا عمدن کیا ہو یا کسی طرح سے کیا اس پر سچے دل سے ندامت کر خدا کے سامنے. پھر اس کے بعد آہوزاری کر کے اس کی معافی مانگ. اس کے بعد آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر خدا کے ساتھ. اور جو مال حرام سے تیرا گوشت پوست بڑا ہے وہ جب تک کہ چھٹ نہ جائے تیری دعا قبول نہیں ہوگی, تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم بہت بڑے بزرگ گزرے جنہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا کر فقیری کو اختیار کیا اور اس کے بعد عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ آپ کو اپنی عبادت میں کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی, کوئی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی. اللہ سے رجوع ہوئے کہ بارے الہ وہی عبادت جو پہلے کرتا تھا ابھی کر رہا ہوں, وہی ذکر جو پہلے کرتا تھا ابھی کر رہا ہوں, لیکن پہلی سی کیفیت نہیں ہے, پہلی سی لذت نہیں ہے. آخر معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ اور میں تلاش کر رہا ہوں تو مجھے کوئی اپنی خطا گناہ بھی معلوم نہیں ہو رہا. اللہ کی جانب سے دو پرندے ایک درخت پہ آئے اور وہ دونوں پرندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ 1 سال سے ابراہیم ادھم کی عبادت خدا کے پاس موقوف ہے, قبول نہیں ہو رہی. آپ پریشان ہوئے کہ غیب کی آواز ہے کہ 1 سال سے میری عبادت خدا کے پاس موقوف ہے. پھر خدا سے رجوع ہوئے, گڑ گڑ آئے کہ بارے الہ مجھے اپنی خطا بتا, میرا گناہ بتا تاکہ میں توبہ کروں, استغفار کروں. پھر بتلایا گیا کہ دیکھو 1 سال پیشتر تم نے ایک دکان سے غلہ خریدا, تمہارے علم کے بغیر, دکاندار کے علم کے بغیر تمہارے غلے کے ساتھ کچھ کھجور آ گئے. نہ تمہارا ارادہ تھا, نہ دکاندار کا ارادہ تھا, نہ اس کے علم میں ہے, نہ تمہارے علم میں ہے. لیکن ایک ایسی چیز آ گئی جو تم نے خریدی نہیں, جس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا. وہ چیز تمہارے غلے کے ساتھ آ گئی اور تمہارے استعمال میں آئی. اس مشتبہ غذا کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہوا کہ تمہاری عبادت موقوف ہو گئی, تمہاری عبادت کی لذت موقوف ہو گئی, تمہاری وہ کیفیت بند ہو گئی. تو یہ حرام سری نہیں, ارادہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, لیکن غفلت میں جو چیز آئی ہے تو اس کا یہ اثر ہے. حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو 4 اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں, جن کی شہرت, جن کی زندگی, جن کا تقوی ساری دنیا پر آشکار ہے. آپ بغداد شریف میں رہتے. ایک مرتبہ آپ کی خادمہ نے آ کے کہا کہ امام آج روٹی میں ملانے کے لیے نمک نہیں ہے, اگر اجازت ہو تو آپ کہیں سے فرمائیں تو لا لوں. آپ فرماتے ہیں کہ کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے, آج جیسا ہے ویسا ہی بنا دے, ویسا ہی کھا لیں گے, پھر کل دیکھیں. لیکن خادمہ یہ سوچی کہ آپ کی غذا مختصر, پھر نمک کے بغیر روٹی بنائی جائے تو اس میں کیا لذت آئے گی, کیا کھائے گی. اس لیے حضرت امام کے صاحبزادے کی دکان سے نمک لا کے لے آئی اور روٹی پکائی. ابھی روٹی سامنے آئی, نوالا توڑا, محسوس کر لیا کہ اس میں نمک ہے. فرمانے لگے کہ یہ نمک کہاں سے آیا, ابھی کھائے نہیں, ابھی لذت حاصل نہیں ہوئی. روٹی سامنے آئی ہے, توڑنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ نمک کہاں سے آیا. خادمہ کہتی ہے کہ میں یہ سوچی کہ آپ کو کیا کھایا جائے گا, کیا لذت آئے گی, اس لیے آپ کی بغیر اجازت آپ کے صاحبزادے کی دکان سے میں نمک لا کے لائی. آپ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا میرا لڑکا ضرور ہے, لیکن وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بود و باش رکھتا ہے, ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھ بیٹھتا ہے جن کے اخلاق و کردار اچھے نہیں ہیں. اس لیے میں اس کی دکان کا نمک بھی استعمال کرنا نہیں چاہتا. یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ وہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے, فلاں گناہ کر رہا ہے, یہ نہیں, سری گناہ نہیں ذکر کر رہے ہیں, صرف جن کے اخلاق و کردار اچھے نہیں ہیں ان کی نشاندہی فرما رہے ہیں. تو اس کے دکان کا نمک بھی آپ استعمال کرنا نہیں چاہتے. تو خادمہ کہتی ہے تو پھر کیا کروں. آپ فرماتے ہیں کہ تو کھا لے. خادمہ کہتی ہے کہ امام جس غذا کو آپ استعمال نہ کرنا چاہیں میں کیوں استعمال کروں, وہ اسی
گھر کی خادمہ تھی، انہی کی تربیت یافتہ تھی. تو پھر پوچھتی ہے کہ کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی سائل آئے تو اس کو دے دے. سائل آیا، روٹی لے کے دے دی. سائل یہ پوچھتا ہے کہ یہ عادت کے خلاف یہ سالم روٹی کیسے؟ کیونکہ عادت ہے کہ پاؤ روٹی دیتے ہیں، ٹکڑا دیتے ہیں، یہ پوری روٹی دیتے نہیں ہیں. آج یہ سالم روٹی کیوں دی گئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سائل پوچھتا ہے. تو خادمہ پورا واقعہ بیان کرتی ہے کہ یہ ہوا، اس لیے امام نے کہا کہ خیرات کر دو، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں. تو سائل کہتا ہے کہ جس روٹی کو امام پسند نہیں کرتے، تو پسند نہیں کرتی، میں کیوں پسند کروں؟ میں بھی نہیں کھاتا. واپس کر دیا. اب خادمہ پریشان ہوئی کہ اس کو کیا کیا جائے. حضرت امام نے فرمایا کہ لیا کہ دجلہ میں پھینک دے، کیونکہ نہ میں کھا رہا ہوں نہ تو کھاتی ہے، نہ سائل لینے کو تیار ہے، تو کریں گے کیا؟ لیا کہ دجلہ دریا میں پھینک دی. اس کے چند دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد حضرت امام احمد ابن حنبل کے دسترخوان پر مچھلی آئی. تو حضرت امام پوچھتے ہیں کہ مچھلی کہاں کی ہے؟ بتلایا گیا کہ دجلہ، یہاں تو دجلہ ندی ہے، وہیں سے مچھلی آتی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دجلہ کی مچھلی نہیں کھاتا. لوگوں نے کہا کہ قرآن اس کو حلال کہتا ہے، حدیث میں اس کو حلال بتلایا گیا ہے، شریعت میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن ایک مرتبہ مشتبہ روٹی میں اس میں ڈالا تھا، کیا پتا کہ وہ مشتبہ روٹی یہی مچھلی کھائی ہو اور وہی میرے استعمال میں آ رہی. حالانکہ شریعت اجازت دیتی ہے، سب کچھ دیتی ہے، لیکن بتلایا گیا کہ تقویٰ اور ہے، فتویٰ اور ہے. ہاں فتویٰ تو ہے کہ کھا سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن تقویٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مشتبہ روٹی کی مچھلی اگر یہی ہو تو پھر وہی میرے پاس پلٹ کے آ رہی ہے. تو میرے بزرگوں، دوستو، یہ عبادت ہے، یہ تقویٰ ہے. یہی تقویٰ خدا کے پاس مقصود ہے. اور آج کی رات یہی بتلایا گیا کہ یہ رات مختصر سی رات ہے. اس رات کو کوئی طویل اوقات میں تبدیل نہیں کیا گیا. وہی 11 گھنٹے کی رات ہوگی، وہی 12 گھنٹے کی رات ہوگی. لیکن اللہ کے پاس یہ قانون ہے، اللہ کی یہ عادت ہے کہ وہ جگہ کے بدلنے سے ثواب بدلتا ہے، زمانے کے بدلنے سے ثواب بدلتا ہے. کہ اللہ کے پاس زمانے پر زمانے کو فضیلت ہے، مکان پر مکان کو فضیلت ہے. جیسے یہ مقام جس میں آپ مسجد ہے تشریف فرما ہے، اس سے ہٹ کر دیکھتے ہیں مکان ہے، بلڈنگز ہیں، بڑے بڑے ہیں، جو مالیت کے اعتبار سے اس سے کئی گنا زیادہ مالیت رکھتے ہیں. کروڑوں کی مالیت کے وہ بلڈنگ ہے، اور یہ مختصر ہزاروں لاکھوں کی ایک مسجد ہے. لیکن اس کو جو نسبت ہے، اس کو جو فضیلت ہے، اس کو جو مرتبت حاصل ہے، وہ کروڑوں کی بلڈنگ کو حاصل ہے. اس کا جو مقام ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کی عظمت مسلم ہے. اس زمین پر نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ کروڑوں کی بلڈنگ میں ثواب نہیں ملے گا. یہاں آ کر سجدہ کرنے کا، حالانکہ وہی سجدہ ہے، وہی نماز ہے، وہی ارکان ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن جگہ کے بدلنے سے ثواب بدل رہا ہے. اور یہی نماز کعبے میں پڑھ رہے ہیں تو یہی نماز 1,00,000 نماز کا ثواب بن کے آ رہی ہے. حالانکہ کعبہ بھی زمین کا حصہ ہے، وہاں بھی چونا ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، وہ کوئی اور قسم کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت اور ہے، اس کا مقام اور ہے، اس کی فضیلت اور ہے. جگہ بدل گئی، ثواب بدل گیا. یہی نماز شعبان میں پڑھ رہے ہیں تو ایک فرض کا ثواب تھا، لیکن وہی نماز جب رمضان میں ادا ہو رہی ہے تو ایک فرض کے بجائے 70 فرض کا ثواب مل رہا. تو وقت کے بدلنے سے ثواب بدلتا ہے، جگہ کے بدلنے سے ثواب بدلتا ہے. تو اسی طرح آج کی یہ جو رات ہے ایسی عظمت والی رات ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی شخص عبادت کرے تو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس سے بڑھ کر ثواب دینے کا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہی نماز پڑھو، وہی تم عمل کرو جو دوسرے طور پر کرتے تھے،
لیکن اس کا ثواب خدا کے فضل سے اتنا زائد ملتا ہے کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت بھی ایک طرف ہو جائے اور یہ عبادت ایک طرف ہو جائے. تو اس طرح سے آج کی رات عبادت کی رات ہے. کیوں کہ خدا کسی قانون کا پابند نہیں ہے. حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص ایک کو صبح سے لے کر دوپہر تک کام پر لگایا اور اس کی مزدوری 1 روپیہ مقرر کیا. اس کے بعد دوپہر سے لے کر عصر تک ایک کو کام پر لگایا، اس کی مزدوری 2 روپیہ مقرر کیا. عصر سے لے کر مغرب تک ایک کو کام پر لگایا اور اس کی مزدوری 3 روپیہ مقرر کیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا شخص یہودی ہے کہ جس کو محنت زیادہ لگائی گئی اور معاوضہ سب سے کم دیا. دوسرا شخص عیسائی ہے کہ جو پہلے کے مقابل تو کم محنت کیا اور معاوضہ اس سے ڈبل پایا. تیسرا شخص میرا امتی ہے کہ جو سب سے کم محنت کیا اور سب سے زیادہ معاوضہ پایا. اور کل قیامت کے دن یہ یہودی اور عیسائی اللہ سے عرض کریں کہ بارے الہ ہم سے محنت تو زیادہ لیا اور معاوضہ کم کیوں دیا؟ اللہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا یا نہیں. تمہارے حق میں کوئی حق تلفی تو نہیں کیا. رہا کسی کو زائد دوں یہ میرا فضل ہے، اس میں کسی کو کوئی حق نہیں اعتراض کا. تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس امت پر اللہ کا ایسا فضل ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل میں ایسا فضل فرمایا. اس امت کو امت مرحومہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحم کردہ امت ہے. وہ مرحومہ اس لیے نہیں کہتے کہ یہ مردہ امت ہے، بلکہ امت مرحومہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی امت جس پہ اللہ نے رحم کیا، کرم کیا، فضل کیا کہ عمل کم سے کم رکھا، محنت کم سے کم دیا اور ثواب سب سے زیادہ دے رہا ہے اور برکت سب سے زیادہ دے رہا ہے. اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ بتلا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو انبیاء کا گواہ بنایا جا رہا ہے. کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے بنایا جا رہا ہے. دنیا کی عدالت میں نہیں، کسی اور جگہ نہیں. تو بنانے والے انبیاء اور جس کے دربار میں بنایا جا رہا ہے وہ خدا ہے. تو وہاں کسی ایسے ویسے کو گواہ نہیں بنایا جاتا.